اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ بقرہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منع میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص 1 دن کے بعد چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ اور لوگوں میں ایک شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سے زیادہ کٹر ہے۔ اور جب اس کو کہا اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کر دے، حالانکہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو تو نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کرتی ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے، ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہاں پہ بڑا اچھا کیا ہے انہوں نے، باقی جگہوں پہ اس کی جہاں پہ یہ آخری آیت بڑی شاندار ہے، ٹھیک ہے، پورا قرآن ہی ایسا ہے لیکن اس میں بات کی گئی ہے۔ اس میں باقی جگہوں پہ میں نے تفسیر پڑھی تو یہاں پہ اللہ ان کو خوش رکھے، تقی عثمانی صاحب کو، انہوں نے چیز کو اچھا ایکسپلین کیا ہے بریکٹ میں ایسے کا لفظ ڈال کے، باقی نے اس کو جرنلائز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو اسپیسیفک کر دیا ہے، کیونکہ یہ تفسیر نیچے پڑھی ہوئی ہے تو یہ میں نے نہیں پڑھی، ہاں ابھی جو دوبارہ سے تیاری ہو رہی تھی اس کے لیے میں نہیں پڑھ سکا۔ تو یہ جو ہے ایسے کا لفظ میں اس میں مزید وضاحت آ گئی کہ یہ واقعی کوئی اسپیسیفک لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ یہ کمنٹ دے رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ایک تو اللہ نے ترتیب بتائی کہ مینا میں آپ نے کتنا سٹے کرنا ہے، کتنا ذکر کرنا ہے، اگر 2 دن بعد چلے جاؤ، 1 دن بعد واپس ہو جاؤ تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تم یہاں بیٹھو اور وہاں سے جاؤ تو تقوی اختیار کرو۔ کل ہم نے جب آخری آیت پڑھی ہم نے کہا کہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، ہمیں آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں ان کو بھی میں دیتا ہوں جو دنیا مانگتے ہیں، اور ان کو بھی میں ہی دیتا ہوں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، اور ان کو بھی میں ہی دیتا ہوں جو صرف آخرت مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ ان کو کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ میں اچھی دنیا بھی دے دے، اچھی آخرت بھی دے دے، اور یا اللہ میں نار دوزخ سے نجات عطا فرما۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ نیکی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں فساد مچائیں، اپنا مقصد پورا کریں، نسلیں اور فصلیں تباہ کریں. ایسے لوگوں کا اللہ کہتے ہیں ٹھکانہ جہنمی ہے. پھر جہاں پہ بھی اللہ جہنمیوں کی بات کرے گا یہ ہمیشہ یاد رکھیں وہ کبھی جہنم کی بات بھی کرے گا پھر اپنے بندوں پہ سختی نہیں کرتا، ایک دم بات کو نیوٹرلائز کرے گا، ایک دم یا جنت کی بات کرے گا یا مومنوں کی بات کرے گا یا نیک اعمال والوں کی بات کرے گا تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. مجھ سے کوئی ایسا خوف نہ کھائے. کسی نے کلاشنکوف میری طرف پکڑا اور مجھے کہے کہ یار مجھ سے محبت کرو، میں اس کو سیدھا بول دوں گا یار یا تو یہ نیچے کر دو یا میں اس حالت میں اس سے محبت نہیں کر سکتا. میری جان پہ بنی ہوئی ہے، تم کہتے ہو محبت کر لو. تم ذرا خود کو ٹھیک کر دو، ذرا میرے ساتھ میرے لیول پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، میرے دل جیتو، میرے جذبات کا احترام کرو، تب میں تجھ سے محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہوں. تو اللہ ایسے ہی جاتا ہے. اللہ ایسے بندوق لے کے ہمارے سن پہ نہیں تانتا، نہ ہی ہماری زندگی میں مسلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو سب سے بڑی جو بات ہے نا جس کو سمجھنا تھوڑا سا ہے، باریک بینی سے دیکھنا ہوگا. توفیق اللہ کے ہاتھ میں، کوشش کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. دو چیزیں ہیں انسان کے پاس، ایک ہے اخلاص، ایک ہے توکل. اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم سب میں اخلاص ہے، اس لیے ہم اس وقت آدھی رات کو اٹھنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی بات ہم سمجھ لیں، سمجھا لیں. یہ ہے اخلاص، یہ نارمل لائف میں ہے. ایک ہے توکل. توکل کے لیے کسی سچویشن کا ہونا ضروری ہے. جب تک آپ پہ کوئی مسئلہ نہیں درپیش ہوگا، جب تک آپ کسی سچویشن میں نہیں آئے ہوں گے، جب آپ کسی مسئلے کا یا کسی آزمائش کا شکار نہیں ہوں گے، نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کے توکل کا کیا لیول ہے. توکل کو اردو میں کہتے ہیں بھروسہ. کیا کہتے ہیں؟ بھروسہ. اس کو عربی میں توکل کہتے ہیں. کہ اس سچویشن میں آپ کا اللہ پر اور غیر اللہ پر کتنا توکل ہے، اللہ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور غیر اللہ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں. سچویشن آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، آگ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، منجنیق میں بٹھا کے جھولے دے کے پھینکا جا رہا ہے کہ دور سے پھینکیں، اور بیچ میں لگے. فرشتے آئے، ساتھ جبرائیل بھی آیا، بولا اے خلیل اللہ اگر کہیں تو آگ بجھا لیں. کہا خود آئے ہو یا بھیجے گئے ہو؟ بھائی جی خود آئے ہیں. کہا نہیں، بھروسہ اس اللہ پہ، وہ دیکھ رہا ہے. اگر وہ نہیں دیکھتا تو پھر ٹھیک تھا، جب وہ دیکھ رہا ہے تو میری اس حالت سے، میرے اس مضطرب کیفیت سے مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے مجھ سے واقف ہے. میں اس وقت کس اضطراب میں ہوں، ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ میرا اللہ مجھ سے واقف ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹا، خوبصورت ترین بیٹا چلا گیا، زندہ مر گیا، اس کے لیے تو گم ہو گیا، پریشانی کی حالت میں رو رہا ہے، دھو رہا ہے، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، اتنا رویا کہ اندھا ہو گیا. لیکن ساتھ میں کہتا کیا ہے کہ نہیں نہیں، اب جو میری حالت ہو گئی ہے اب تو میں صرف بس صبر کروں گا اور میں اللہ سے مانگوں گا. تو 11 بیٹے ہیں، کسی کو نہیں بھیج رہا کے پیچھے، انہی پہ شک بھی ہے کہ ان میں سے کسی نے مار دیا. لیکن توکل، بھروسہ ایک اللہ کی ذات پہ رکھ دیا، اور حالانکہ خود نبی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑی عظمت کی اور کیا بات ہوگی، نہیں کیا. حضرت بایزید، ماں نے کہا اے ماں اگر تم مجھے اپنا حق بخش دیتی ہو تو میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی شناخت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم بوڑھی ہو، اگر میں تمہاری خدمت نہیں کروں گا میں پکڑا جاؤں گا. تو ماں نے کہا کہ میں نے تمہیں زندہ اللہ کے حوالے کر دیا، میری طرف سے تم مر گئے، جاؤ اپنے رب کو پالو. 12 سال خوار ہوتا رہا جنگلوں میں، ایک لمحے کی قربت نصیب نہیں ہوئی. 12 سال کے بعد واپس آیا، آدھی رات ہے، دروازے پہ دیکھتا ہے کہ ماں سوئی ہوئی ہے، ٹھنڈ ہے. یار 12 سال تو ضائع کر دیے، نہ ماں کی خدمت کی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو چلو اللہ تو نہیں ملا، اس ماں کو تو آدھی رات کو ٹھنڈ میں نہ جگاؤں. تو دیکھا ماں تہجد کے لیے اٹھی، نالی میں پانی باہر آیا تو پھر نوک کیا. تو جیسے ہی ناک کے اندر سے آواز بایزید آگے. چوتھی سچویشن، حضرت زکریا علیہ السلام، توکل اللہ پہ تھا. جب سچویشن آئی کیا ہوا؟ بات الٹ ہو گئی. درخت سے کہا کہ مجھے پناہ دے دو.
توکل میں توکل تنزلی کا شکار ہوا، باقی تینوں سچویشن میں توکل میں بڑھوتی ہوئی۔ اب انسان ایک بات سوچتا ہے اپنے لیے، اور وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی دن رات خدمت کی، عبادت کے ذریعے اللہ کے ذکر کیا، اذکار کیا، روئے دھوئے، لیکن بات نہیں بن رہی تھی، اس لیے کہ اللہ کو توکل سے اوپر کچھ اور منظور تھا۔ حضرت بایزید 12 سال جنگلوں میں خوار ہوئے، لیکن اللہ کو توکل سے کچھ اور زیادہ منظور تھا۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے بھیجے گئے، توکل کی معراج پہ تھے، لیکن اللہ کو توکل سے کچھ ہٹ کے منظور تھا، اس لیے سچویشن کو مینٹین رکھا۔ اور حضرت زکریا کی سچویشن میں بھی توکل درکار تھا، ان کو بھی ہوتا اگر وہ توکل پہ بھروسہ کرتے، اللہ ہی کی ذات پر توکل کرتے اور اس میں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے، تو اللہ ان کو بھی توکل سے کوئی آگے کی چیز عطا کرتا، ان کو آدھے 2 ٹکڑوں میں نہ کٹواتا۔ تو یہاں پہ کیا ہو گیا کہ بھئی میرا اپنا فیل، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، فیل کیا، اللہ ہی کی مانی، اللہ ہی کے آگے سر سجود ہوا، لیکن کیا وہ رزلٹ میری مرضی کا نہیں مل رہا؟ کہ اللہ ہی تو کیا کر رہا ہے؟ تم نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ یہ بندے تم اگر شکر کرنے والے اور مجھے ماننے والے بن جاؤ تو مجھے کیا پڑی ہے تجھے تکلیف دینے کی؟ اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے، تم کر کیوں نہیں رہے؟ کہتے تم کچھ ہو، کر کچھ رہے ہو۔ میں تو اس آیت کی بنیاد پر میں چاہتا تو میں جبرائیل سے مدد لے لیتا، میں چاہتا تو میں اپنے بیٹوں کو بھیج دیتا کہ جا کے یوسف کو ڈھونڈو، خود ڈھونڈتا، نہ گھر میں بیٹھا ہوتا تیرے آسرے پہ، میں نہ جاتا 12 سال خدمت کرتا، یا اللہ تیری، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، جنت تو مجھے ماں کی خدمت میں بھی مل جاتی، اس کے پاؤں میں جنت تھی۔ تو یا اللہ تو کیوں مطلب تیری رضا میں اور ہمارے کام میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ تم کیوں نہیں، جب ہم تیری محتاجی قبول کرتے ہیں اور تم نے قرآن میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، پھر بھی تم اپنی بات نہیں سے آگے پیچھے ہو رہے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کہے تو اسے بات تو یہی بنتی ہے، لیکن اب اللہ کہتا ہے کہ جب ایسی سچویشن آ جائے، جب تمہارا عقل کام نہ کرے، جب تمہارا اپنا دھیان نہ ہو، جب تمہارا اپنا علم کم پڑ جائے، اور جب تمہیں کسی کی بھی قسم کی توکل کے اندر مایوسی کے شکار ہو، تو ایک آیت میری اور بھی یاد رکھو، واسا ان تکرہو شیئا وہو خیر لکم واسا ان تحبو شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم امید کرتے ہو کہ تیرے لیے ایک چیز میں کراہت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تیرے لیے خیر ہے۔ تم امید کرتے ہو کہ میرے لیے ایک چیز میں خیر ہے اور اس میں تیرے لیے مصیبت ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر جب بایزید دروازے پہ آیا، ماں نے دیکھا بیٹے کے کپڑے پھٹے ہوئے، حالت بری، ٹھیک ہے، کمزور، قسم پرسی کی حالت، تو ماں ایک دم سمجھ گئی، کہا بایزید کیا ہوا؟ تمہیں کچھ ملا؟ اللہ نے کچھ عنایت کی؟ کچھ عنایت پروردگار میں تم نے سبقت حاصل کی؟ بولا اماں میں تو خالی گیا تھا، خالی آیا ہوں۔ تو ادھر ہی ماں نے ہاتھ اٹھائے، بولا اللہ میں نے تو تیری طرف بھیجا تھا، یہ تو نے کیا کیا میرے بیٹے کے ساتھ؟ 12 سال گزار دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اللہ آج ہی دو گے تم اس کو۔ بایزید کہتا ہے کہ نہ اس سے ایک چیز زیادہ نہ ایک کم، مجھے پوری زندگی میں اللہ نے جو بھی عنایت کیا اسی رات اور اسی جگہ پہ کیا۔ اور پھر مقام کیا ملا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اولیاء کے اندر مقام یزید بستامی ایسا ہے کہ جیسے فرشتوں میں جبریل کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جلایا نہیں، اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، اور کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 40 ڈیز بہترین ہیں جو میں نے آگ میں گزارے۔ حضرت یعقوب ایک دن رات کو کھڑے ہیں تہجد میں اور کہتے ہیں اے اللہ میں نے تو سنا ہے کہ تو بڑا حیادار ہے، اللہ تجھے میرے سفید بالوں سے بھی حیا نہیں آتی، اللہ تجھے میری بڑھاپے سے بھی حیا نہیں آتی، اے اللہ تو میرے اندھی آنکھوں سے بھی حیا نہیں کھاتا، کیوں نہیں دیتا مجھے یوسف؟ تجھ سے یوسف نہیں ڈھونڈا جا رہا، تم کیسے اللہ ہو؟ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ہٹاؤ یہ پردے آج سے، اور حکم دو یوسف کو کہ قمیض بھیجے، اور قمیض بھیجے مصر سے تو خوشبو اس کو فلسطین میں آنی چاہیے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ جیسا کیا ہوا کہ آپ نے اتنا عجلت کا مظاہرہ کیا؟
ٹھیک ہے، ایسی آپ نے عنایت کر دی یعقوب پہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے کہا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر آج یوسف فوت بھی ہوا ہوتا میں قبر سے اٹھا کے اس کو یعقوب کے آگے کھڑا کر دیتا. یہ تینوں سچویشن کیا ہیں؟ رضا کے ہیں. رضا توکل کی معراج ہے، مرضات اللہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کا سودا اللہ کی رضا کی تلاش میں کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ رضا یا ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، اگر اس کو بندہ سمجھ لے تو انسان کی توکل کے معراج پہ قائم ہو جائے گا. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کو پانے کی تلاش میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنا سودا کر دیتے ہیں. اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ اپنے ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے. پھر ایک سچویشن اور ہے، وہاں پہ الٹ ہو گیا. وہاں اللہ راضی ہے، بندہ راضی نہیں ہو رہا. بندہ صحابی ہے اور صحابی کی وجہ سے اس کو ایک ٹائٹل ملا ہوا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ایک زین کے علاوہ سب کو قربان کر دیا، اور جب اپنے گلے پہ چھری پھر رہی ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما اور مجھ سے موت سے پہلے پہلے راضی ہو جا. حضرت حسین، کہ اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کا درجہ دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ رضا کی تلاش میں اپنی پوری نسل قربان کر دی ماں سوائے زین العابدین کی. تو جب انسان اس معراج پر پہنچ جائے، اس کے نفس مسترب کو، نفس امارہ، نفس لوامہ کو وہ رسوائی کے دہانے پر لے جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے میرے بندے کمال کر دیا تو نے یار، تو نے تو زمین و آسمان لپیٹ دیے میری شان میں، میری کبریائی میں، میری بڑائی میں، میری رضا میں. اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. یہاں پہ اللہ ریکویسٹ کے انداز میں کہ تو مجھ سے ہو جا راضی. تو اگر اس حال میں مجھ سے راضی ہے کہ تیرا توکل معراج پہ تھا، اس کے باوجود میں نے تیری نہیں سنی، اس لیے کہ میں تجھے اپنی رضا دینا چاہتا تھا. اور اب تیری اور میرے درمیان جو اختلاف ہے عنایت پروردگار کا، تم نے اپنی رضا کو ترک کر کے میری رضا میں راضی ہو گئے. تو جب تم ایسی سچویشن میں آ گئے تو اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ یا یہ تو النفس المطمئنہ، تمہارے نفس مسترب کو میں نے نفس مطمئنہ میں بدل دیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی گزارتے ہیں، نہ ان کو موت کا خوف، نہ ان کو قبر کا خوف، نہ ان کو دوزخ کا خوف، نہ ان کو قیامت کے دن پولیس رات کا خوف، نہ اپنے موت کے اوپر اپنے پیچھے رہنے چھوڑنے والے اولاد اور بیوی بچوں کا کاروبار کا غم. ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی اور اللہ ان پر راضی. تو پھر اللہ ان کی ہر چیز کو اپنی دست قدرت میں لے لیتا ہے. تو یہ اس آیت کو اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. اگر آپ 2 رکعت تہجد پڑھتے ہیں، اگر تہجد کی توفیق نہیں، 2 رکعت اگر حاجت پڑھتے ہیں تو حاجت میں اس کی نیت کیا کریں. آپ نے ہاتھ اٹھائے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. آپ نے اس کی نیت کی اور باندھ لی، اللہ میں یہ چاہتا ہوں تجھ سے. آپ اللہ سے کوئی بڑا ٹارگٹ تو رکھیں. ہم اللہ کو صرف اس لیے جانتے، صبح اٹھتے ہیں اللہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں، یہ دعا پڑھتا ہوں اللہ مجھے روزی دے دے، یہ دعا پڑھتا ہوں اللہ میرے بچوں کو کوئی نقصان. سارا دن ہم اللہ کو ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں اپنی ذاتی مفاد کے لیے. کبھی اس طرح بھی سوچ لیں اللہ تو کتنا حسین ہے، تو کتنا جمیل ہے، تو کتنا بڑا بادشاہ ہے. اللہ مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی، اللہ مجھے سمجھا دے تو ہے کون، مجھے تیری سمجھ کس طرح آئے گی. اللہ مجھے وہ رستہ دکھا دے کہ میں تیری قربت حاصل کروں، میں تجھے پہچان تو لوں. تیرے بارے میں 1.25 لاکھ انبیاء ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کی، اللہ میں تجھے سمجھ ہی نہیں پایا. کیا تو اس لیے کہ تو سارا دن مجھے روٹیاں دے گا اور میں توڑتا رہوں گا اور رات کو سوتا رہوں گا. اللہ میں اس سے ہٹ کے تجھے جانا چاہتا ہوں، میں تجھے اس سے ہٹ کے جاننا چاہتا ہوں. یہ تو تجھے مجھے ویسے بھی دے رہا ہے اور بغیر طلب کے بھی دے رہا ہے، کتے کی بھی دے رہا ہے، کسی کو بھوکا نہیں مار رہا. اللہ میرا مقصد یہ نہیں ہے میں تجھے پاؤں گا اور میرے پاس تو تیرے پانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. میں کسی بھی صورت تیری رضا حاصل کروں گا، کسی بھی صورت تیری قربت حاصل کروں گا. تیرے طلبگار ہوں میں میرے مولا، مجھے مایوسی میں نہ مار دینا. میں اگر قیامت کے دن تجھے دیکھا اور میری حسرت ہوئی کہ اللہ وہ اتنا حسین و جمیل وہ تو تھا جس کے لیے میں دنیا میں رل رہا تھا اور تو مجھے اپنی شناخت نہیں دے رہا تھا.
اللہ اگر تو دے دیتا تو تیرا کیا جاتا؟ تو کوشش کیا کریں اللہ کو اس لیے عبادت کریں کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کی اس لیے محبت کریں کہ وہ محبتوں کے لائق ہے، اللہ سے اس لیے عشق کرے کہ تمام قسم کے مطلوبات کا وہ حقدار ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔